بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شوہر صبح میلے کپڑے پہن کر مزدوری کرنے جاتے تھے۔ لوگ مجھے طعنے دیتے تھے کہ تمہارا شوہر صرف 500 روپے کماتا ہے۔ ایک دن ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہسپتال سے مجھے فون آیا۔ جب میں وہاں پہنچی تو پولیس کمشنر اور شہر کے بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے۔ میں گھبرا گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کا شوہر کوئی معمولی مزدور نہیں بلکہ وہ ملک کا صبح کاذب کا وقت تھا اور آسمان پر ابھی تک رات کی سیاہی پوری طرح چھٹی نہیں تھی کہ میری آنکھ حسب معمول فجر کی اذان سے کچھ لمحے پہلے ہی کھل گئی اور کمرے میں پھیلی ہوئی وہی پرانی شناساس سیلن کی بو میری نتنوں میں گھس کر مجھے اپنی بے بسی کا احساس دلانے لگی، کیونکہ یہ اب میری سانسوں کا حصہ بن چکی تھی اور میں چاہ کر بھی اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی تھی۔ پھر میں نے اپنی بغل میں لیٹے ہوئے احمد کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں تھے اور ان کے چہرے پر بلا کا سکون تھا، ایک ایسا سکون جو ہمارے گھر کے حالات سے بالکل میل نہیں کھاتا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں تو فاقوں کا ڈیرا تھا اور قرض خواہ دروازے پر کھڑے رہتے تھے، مگر احمد کے ماتھے پر کبھی شکن تک نہیں آتی تھی۔ وہ ایسے سو رہے تھے جیسے وہ کسی محلے کے بادشاہ ہوں اور انہیں دنیا کی کوئی فکر نہ ہو۔ میں آہستہ سے بستر سے اٹھی تاکہ ان کی آنکھ نہ کھل جائے اور ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پر چلتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بڑھی، جہاں رات کی بچی ہوئی 2 روٹیاں اور تھوڑی سی چائے کی پتی میری منتظر تھی تاکہ میں اپنے شوہر کو وہ ناشتہ دے سکوں جو شاید کسی مزدور کے لیے بھی ناکافی ہوتا ہے۔ چولہا جلانے کی کوشش میں دیا سلائی کی کئی تیلیاں ضائع ہو گئی اور جب آخر کار آگ جلی تو اس سے اٹھنے والے دھوئیں نے میری آنکھوں میں پانی بھر دیا، لیکن یہ پانی صرف دھوئیں کا نہیں تھا بلکہ ان آنسوؤں کا بھی تھا جو میں نے پچھلے 6 ماہ سے اپنی پلکوں کے پیچھے روک رکھے تھے، کیونکہ جب سے احمد نے یہ مزدوری کا کام شروع کیا تھا میری زندگی ایک تماشا بن کر رہ گئی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ شادی کے ابتدائی دن کتنے خوشگوار تھے، لیکن پھر اچانک احمد کی نوکری چھوٹ گئی اور وہ کئی ہفتوں تک گھر بیٹھے رہے، اور پھر ایک دن وہ میلے کچیلے کپڑے پہن کر گھر آئے اور کہنے لگے کہ انہیں ایک تعمیراتی جگہ پر مزدوری مل گئی ہے۔ میرا دل جیسے بند ہو گیا تھا کہ ایک پڑھے لکھے انسان کا مقدر کیا صرف مٹی ڈھونا رہ گیا ہے۔ میں نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا اور باہر صحن میں جھاڑو دینے لگی، تبھی ساتھ والے گھر کا دروازہ کھلا اور رضیہ بی بی باہر نکلی، جن کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی، اور وہ مجھے دیکھتے ہی اپنے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولے کہ ارے بیٹی، تمہارا شوہر ابھی تک سو رہا ہے کیا؟ آج دہاڑی لگانے نہیں جاتا؟ یا پھر آج بھی وہ 500 روپے نہیں لائیں گے جن کا تم سارا دن انتظار کرتی ہو؟ ان کی بات سیدھی میرے دل پر لگی اور میں نے نظریں جھکا کر جھاڑو دینا جاری رکھا، کیونکہ میرے پاس ان کے طعنوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ محلے کی تمام عورتیں مجھے اسی نظر سے دیکھتی تھی جیسے میں کوئی بہت بڑی بیوقوف ہوں جو ایسے ناکارہ شوہر کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں جو دن بھر دھول مٹی میں اٹا رہتا ہے اور شام کو صرف اتنے پیسے لاتا ہے جن سے بمشکل آٹا خریدا جا سکتا ہے۔ میں نے رضیہ بی بی کی بات انسنی کر دی اور واپس اندر آ گئی، جہاں احمد اب بیدار ہو چکے تھے۔ وہ اپنی وہی پرانی میلی قمیض پہن رہے تھے جن پر سیمنٹ کے داغ پکے ہو چکے تھے اور جس کے کالر پر میل کی ایک تہہ جم چکی تھی۔ مجھے اس قمیض سے نفرت تھی۔ میں اسے دھونا چاہتی تھی، اسے جلا دینا چاہتی تھی، مگر احمد مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر میں صاف ستھرا نظر آؤں گا تو مجھے کام کون دے گا، کیونکہ مزدور کو تو میلا ہی ہونا چاہیے۔ ان کی یہ منطق میری سمجھ سے باہر تھی، لیکن میں خاموش رہی۔ میں نے چائے کی پیالی اور رات کی باسی روٹی کے سامنے رکھی جسے انہوں نے بڑے شوق سے کھایا، جیسے یہ دنیا کا بہترین کھانا ہو۔ میں انہیں کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی
اور سوچ رہی تھی کہ یہ وہی احمد ہے جو کبھی کھانے میں ذرا سی بھی نمک مرچ کی کمی برداشت نہیں کرتا، تو اب انہیں یہ سوکھی روٹی حلق سے اتارنے میں کوئی تکلیف کیوں نہیں ہوتی۔ ان کا یہ رویہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت عجیب ہو گیا تھا۔ وہ گھر آتے تو بہت تھکے ہوئے ہوتے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں نیند نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک عجیب سی چمک ہوتی تھی جسے جیسے وہ کچھ تلاش کر رہے ہوں یا کسی گہری سوچ میں گم ہوں۔ کبھی کبھی میں رات کو اٹھ کر دیکھتی تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر اندھیرے میں باہر جھانک رہے ہوتے تھے، اور جب میں پوچھتی کیا ہوا، وہ مسکرا کر کہتے کہ کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، کوئی ایسی بات ہے جو ان کے اندر پک رہی ہے، اور جس کی بھینک وہ مجھے نہیں پڑھنے دیتے، وہ جس کی آواز مجھے نہیں پڑھنے دینا چاہتے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی جیب سے وہ پرانا بٹوا نکالا جس کی جلد جگہ جگہ سے ادھڑی چکی تھی، اور اس میں سے چند سکے مڑے ہوئے نوٹ نکال کر میری ہتھیلی پر رکھ دیے۔ یہ وہی روز کا معمول تھا۔ کل ملا کر 500 روپے۔ یہ دیکھ کر میرا ضبط ٹوٹ گیا اور میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور روتے ہوئے کہا، احمد، خدا کے لیے بس بھی کر دیں، ہم کب تک یوں جانوروں کی طرح جئیں گے؟ محلے والے مجھے تانے دیتے ہیں، دکاندار مجھے ادھار دینے سے منع کر دیتا ہے، اور آپ روز صبح یہ 500 روپے میرے ہاتھ پر رکھ کر ایسے مطمئن ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے قارون کا خزانہ لا کر دے دیا ہو۔ آخر آپ کوئی اور کام کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، پھر یہ مٹی ڈھونے کا شوق کو کیوں چڑھا ہے؟ یہ مٹی ڈھونے کا شوق آپ کو کیوں چڑھ آیا ہے؟ میری آواز اونچی ہو گئی تھی اور میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھ پر چلائیں گے یا غصہ کریں گے، جیسا کہ ہر شوہر کرتا ہے جب اس کی کمائی پر سوال اٹھایا جاتا ہے، مگر احمد نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ بالکل خاموش کھڑے رہے اور ان کے چہرے پر وہی پر اسرار سی مسکراہٹ تھی جو مجھے اور بھی زیادہ مشتعل کر رہی تھی۔ انہوں نے نرمی سے میرا ہاتھ تھاما اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میری جان، میں جانتا ہوں کہ تم بہت تکلیف میں ہو، لیکن یقین رکھو یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، بس کچھ دن اور صبر کر لو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، ہماری زندگی بدل جائے گی اور تمہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ ان کی آواز میں اتنا یقین اور ٹھہراؤ تھا کہ میں ایک لمحے کے لیے سہم گئی کہ آخر یہ کس بنیاد پر اتنے پر امید ہیں، جبکہ حالات تو بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ میں ان سے پوچھا کہ آخر کب بدلے گا یہ وقت؟ کیا تب جب ہم بھوک سے مر جائیں گے؟ لیکن انہوں نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے جوتے پہننے لگے۔ ان کے جوتے بھی گھس چکے تھے اور ان میں سوراخ ہو گئے تھے جن سے مٹی اندر جاتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ جوتے کے تسمے باندھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں تھے اور بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہے تھے، حالانکہ ایک مزدور کے لیے وقت کی اتنی پابندی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن احمد کا ہر عمل ناپا تولا ہوتا تھا۔ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہمیشہ ایک بار پورے گھر کا جائزہ لیتے تھے، جیسے یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے یا نہیں۔ آج بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ دروازے تک گئے، پھر رکے اور پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ ان کی نظر میں آج کچھ الگ ہی بات تھی، جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتے ہوں مگر بتا نہ سکتے ہوں، یا جیسے وہ مجھے آخری بار۔ میرا دل زور سے دھڑکا اور مجھے ایک انجانا سا خوف محسوس ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ اپنا خیال رکھنا، اور دروازہ بند کر کے باہر کی دھول اور شور میں گم ہو گئے۔ میں دروازے کی جھری سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ان کی چال میں وہ تھکاوٹ نہیں تھی جو ایک مزدور کی چال میں ہوتی ہے، بلکہ ان کے قدموں میں ایک عجیب سی پھرتی اور مضبوطی تھی۔ ان کا سر اونچا تھا اور وہ ارد گرد کے ماحول سے پوری طرح باخبر لگ رہے تھے۔ گلی کے موڑ پر چند لوگ کھڑے تھے جو شاید مزدوروں کے ٹھیکیدار تھے۔ احمد ان کے پاس رکے نہیں، بلکہ انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے اور پھر میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں کافی دیر تک دروازے کے ساتھ
لگی کھڑی رہی اور میرا دل عجیب وسوسوں کا شکار رہا۔ مجھے رضیہ بی بی کی باتیں یاد آ رہی تھی اور احمد کی پر اسرار خاموشی مجھے اندر سے کھائی جا رہی تھی۔ گھر میں بو کا عالم تھا اور ہر چیز کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج گھر کی صفائی کر لوں تاکہ دھیان بٹ جائے۔ میں نے احمد کے پرانے کپڑے نکالے تاکہ انہیں دھو سکوں۔ ان کی ایک پرانی پینٹ کی جیب سے مجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر کچھ عجیب و غریب لکیریں اور نمبر لکھے ہوئے تھے جو میری سمجھ سے بالکل باہر تھے۔ یہ کسی حساب کتاب کا کاغذ نہیں لگ رہا تھا بلکہ کسی نقشے جیسا تھا۔ میں نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا لیکن کچھ سمجھ نہ سکی اور اسے واپس جیب میں ڈال دیا، اور اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کاغذ معمولی سا ٹکڑا اور احمد کی یہ پر اسرار خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ میں سارا دن گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر میرا دھیان بار بار احمد کی طرف جاتا رہا کہ وہ اس وقت کہاں ہوں گے۔ کیا واقعی وہ کسی تعمیراتی جگہ پر اینٹیں اٹھا رہے ہوں گے یا پھر کچھ اور کر رہے ہوں گے جس کا مجھے علم نہیں۔ دوپہر ہو چکی تھی اور گلی میں ہوکر والے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سورج کی تپش بڑھ گئی تھی اور جس نے سانس لینا دشوار کر دیا تھا۔ مجھے اچانک گھبراہٹ ہونے لگی جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ میں نے پانی پیا اور پنکھے کے نیچے بیٹھ گئی، لیکن دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے گلی میں کچھ شور سنائی دیا جسے بہت سے لوگ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کان لگائے تو کسی کے ایکسیڈنٹ کی بات ہو رہی تھی۔ میرا دل مٹھی میں آ گیا اور میں نے دعا مانگی کہ یا خدا سب خیر ہو۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ یہ فون ہم نے بہت مشکلوں سے لیا تھا تاکہ احمد سے رابطہ رہ سکے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک انجانی اور بھاری آواز آئی جس نے پوچھا کہ کیا آپ احمد کی اہلیہ ہے بات کر رہی ہیں؟ میں نے بمشکل جی کہا اور اس آواز نے وہ خبر سنائی جس نے میری دنیا ہی الٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ سرکاری ہسپتال میں ہیں، آپ فوراً پہنچ جائیں۔ میرے ہاتھوں سے فون چھوٹ کر فرش پر گرا اور اس کے گرنے کی آواز مجھے یوں محسوس ہوئی جیسے کسی نے کانچ کے ہزاروں ٹکڑے میرے وجود کے اندر بکھیر دیے ہوں۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں دیوار کا سہارا لے کر بمشکل کھڑی رہی اور میرے کانوں میں ابھی تک اس اجنبی شخص کی بھاری اور سپاٹ آواز گونج رہی تھی جس نے مجھے میرے شوہر کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں اور کس سے مدد مانگوں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں زور زور سے اور روؤں، مگر گلے میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے اور آواز باہر نکلنے سے انکاری تھی۔ میں نے کب کپاتے ہاتھوں سے زمین پر پڑا ہوا فون اٹھایا تو دیکھا کہ وہ ٹوٹ چکا تھا، بالکل میری امیدوں کی طرح جو میں نے آج صبح احمد کے جانے کے بعد باندھی تھی۔ مجھے وہ لمحہ یاد آنے لگا جب میں نے ان کے ہاتھ پر 500 روپے دیکھ کر غصہ کیا تھا اور انہیں تانے دیے تھے کہ وہ کچھ اور کیوں نہیں کرتے۔ مجھے اپنے الفاظ پر اتنی ندامت ہو رہی تھی، جی چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے بے خیالی میں اپنی چادر اٹھائی اور سر پر رکھی اور ننگے پاؤں ہی گھر سے باہر کی طرف بھاگی۔ مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ میں نے گھر کا دروازہ بند کیا ہے یا نہیں، یا چولہا جل رہا ہے یا بجھ گیا ہے۔ بس ایک ہی دھن تھی کہ کسی طرح احمد تک پہنچ جاؤں۔ گلی میں نکلتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے اور زمین تپ رہی ہے، مگر میرے پوروں کو اس تپش کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ محلے کی دکاندار اور تھڑے پر بیٹھے ہوئے لوگ مجھے یوں دیوانہ وار بھاگتے ہوئے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر کسی سواری کا انتظار کرنے لگی، مگر قسمت بھی شاید آج مجھ سے ناراض تھی۔ کوئی رکشہ یا گاڑی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ مجھے احمد کا مسکراتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا
اور وہ باتیں جو انہوں نے جاتے ہوئے کہی تھی کہ بس کچھ دن اور صبر کر لو، سب کیا ان کا مطلب یہی تھا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ میرے سر کے تاج کی حفاظت کرنا۔ میں نے آج تک تجھ سے دولت نہیں مانگی، شہرت نہیں مانگی، بس ان کی سلامتی مانگی ہے۔ آخر کار ایک ٹوٹا ایک ٹوٹا پھوٹا رکشہ میرے قریب آ کر رکا اور ڈرائیور نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے سرکاری ہسپتال کا بتایا تو اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رکشہ چل پڑا اور اس کے شور نے میرے دماغ میں چلنے والی آندھیوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ شہر کی ٹریفک کا شور، گاڑیوں کی ہارن اور لوگوں کی آوازیں مجھے کسی اور دنیا کی لگ رہی تھی۔ میرا ذہن بار بار ہسپتال کے اس وارڈ کی طرف جا رہا تھا جہاں احمد زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہسپتال میں علاج کے لیے تو بہت پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے پاس تو کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اگر ڈاکٹر نے مہنگی دوائیاں لکھ دی یا آپریشن کے لیے لاکھوں روپے مانگ لیے تو میں کیا کروں گی؟ کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گی؟ رضیہ بی بی تو شاید خوش ہوگی کہ اچھا ہوا غرور ٹوٹ گیا، مگر میں اپنے احمد کو کیسے بچاؤں گی؟ یہ سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی اور میں نے اپنی چادر کے پلو سے منہ چھپا لیا تاکہ رکشے والا مجھے روتا ہوا نہ دیکھے۔ راستہ کاٹنے کو نہیں آ رہا تھا۔ ہر سنگل پر رکنے والی گاڑیاں مجھے دشمن لگ رہی تھی جو مجھے میرے شوہر تک پہنچنے سے روک رہی تھی۔ میں بار بار رکشے والے سے کہہ رہی تھی کہ بھائی تھوڑا جلدی چلو، میرے شوہر کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ ہمدردی سے سر ہلاتا اور کوشش کرتا کہ راج سے نکل سکے، لیکن شہر کی سڑکیں جیسے جام ہو چکی تھی۔ میرے ذہن میں وسوسے سر اٹھا رہے تھے کہ کہیں پولیس والوں نے احمد کو کسی جھوٹے مقدمے میں تو نہیں پھنسا دیا، کیونکہ غریبوں کے ساتھ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ امیروں کی گاڑیوں کو اگر خراش بھی آ جائے تو وہ غریب مزدور کی ہڈی پسلی ایک کر دیتے ہیں، پھر الٹا اسی پر پرچہ کٹوا دیتے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں احمد کے ساتھ بھی ایسا ہی نہ ہو کہ کسی بڑے آدمی کی گاڑی سے ٹکر ہوئی ہو اور اب وہ لوگ ہسپتال میں بھی اسے مارنے کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ سوچ کر میرے بدن میں جھرجھری آ گئی اور میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ ہسپتال کی عمارت دور سے نظر آنے، دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہسپتال کے باہر لوگوں کا ایک جم غفیر تھا اور عام دنوں کے برعکس وہاں پولیس کے بے شمار گاڑیاں کھڑی تھیں جن کی نیلی اور لال بتیاں جل بجھ رہی تھی اور سائرن کی آوازیں ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ مجھے لگا شاید شہر میں کوئی بم دھماکہ ہوا ہے یا کسی بڑے سیاستدان پر حملہ ہوا ہے، اس لیے اتنی سیکورٹی ہے۔ میں نے رکشے والے کو کرایہ دیا اور بھیڑ کو چیرتی ہوئی اندر کی طرف بھاگی۔ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر پریشانی اور تجسس تھا۔ پولیس والے لوگوں کو پیچھے ہٹا رہے تھے اور راستہ صاف کروا رہے تھے۔ میں نے ایک سپاہی سے پوچھا کہ ایمرجنسی وارڈ کہاں ہے تو اس نے مجھے ڈانٹ کر پرے کر دیا اور کہا کہ بی بی پیچھے ہٹ جاؤ، آگے جانے کی اجازت نہیں۔ میں نے منت کرتے ہوئے کہا کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ اندر ہے، مجھے جانے دو، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں دھکے کھاتی ہوئی کسی نہ کسی طرح اندرونی دروازے تک پہنچ گئی۔ وہاں کا ماحول تو باہر سے بھی زیادہ عجیب تھا۔ عام طور پر سرکاری ہسپتالوں میں گندگی اور بدبو ہوتی ہے اور ڈاکٹر ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، مگر آج یہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ فرش صاف چمک رہے تھے اور ہر طرف خاموشی تھی، جیسے کسی بہت بڑے واقعہ کا انتظار ہو رہا ہو۔ میں نے استقبالیہ پر موجود ایک نرس کو پکڑا جو بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ میرا شوہر احمد مزدوری کرتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے۔ نرس نے میری بات سن کر مجھے غور سے دیکھا اور پھر ایک رجسٹر میں نام چیک کرنے لگی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، وہ آپریشن تھیٹر نمبر 1 میں ہے، آپ سیدھا جا کر بائیں طرف مڑ جائیں۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے بھاگی
اور جب اس کوریڈور میں پہنچی تو میرے قدم وہیں جم گئے، کیونکہ وہاں کا منظر میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کا پورا علاقہ پولیس کمانڈو نے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ وہاں عام لوگوں کا داخلہ بند تھا، اور وہاں جو لوگ کھڑے تھے وہ عام شہری نہیں تھے۔ میں نے دیکھا کہ شہر کے ڈپٹی کمشنر صاحب، جنہیں میں نے اخباروں میں دیکھا تھا، وہ بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ ان کے ساتھ پولیس کے اعلیٰ افسران موجود تھے، جن کے کندھوں پر لگے ستارے چمک رہے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں وائرلیس سیٹ تھے جن پر وہ مسلسل ہدایت جاری کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ شہر کے کچھ مشہور تاجر اور سماجی شخصیات بھی وہاں موجود تھیں، جن کے چہرے لٹکے ہوئے تھے اور وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میں ایک ستون کے پیچھے چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی، اور میرا دماغ چکرا رہا تھا کہ یہ سب لوگ یہاں کیوں ہیں؟ کیا احمد نے کسی بہت بڑے آدمی کو مار دیا ہے، یا اس کے ایکسیڈنٹ میں کوئی وزیر ملوث ہے؟ مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہ اب یہ پولیس والے مجھے پکڑ لیں گے اور مجھ سے پوچھ گچھ کریں گے۔ میں نے ہمت کی اور آگے بڑھی تو ایک پولیس افسر نے میرے راستہ روک لیا اور سختی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں احمد کی بیوی ہوں۔ وہ مزدور جو اندر ہے، میرا یہ کہنا تھا کہ اس افسر کا رویہ ایک دم تبدیل ہو گیا۔ اس نے فوراً سلوٹ کرنے کے انداز میں ہاتھ اٹھایا اور پھر جلدی سے نیچے کر لیا، جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہو۔ اس نے بہت نرمی سے کہا، جی آپ تشریف رکھیں، وہ اندر ہیں اور ڈاکٹر ان کے علاج کر رہے ہیں۔ مجھے لفظ بھابھی جی سن کر شدید حیرت ہوئی کہ ایک پولیس افسر ایک مزدور کی بیوی کو اتنی عزت کیوں دے رہا ہے؟ عام طور پر تو یہ لوگ غریبوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اس نے مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا اور پانی کی بوتل لا کر دی۔ میں نے ایک پانی کا گھونٹ بھرا تو دیکھا کہ وہاں کھڑے تمام بڑے لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کی نظروں میں ہمدردی تھی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا احترام بھی تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب خود میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹی آپ فکر نہ کریں، ملک کے بہترین سرجن اندر موجود ہیں، اور ہم نے باہر سے بھی ڈاکٹروں کی ٹیم کو بلا لیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کی بات سن کر میرے کانوں کو یقین نہیں آیا کہ ایک 500 روپے کمانے والا مزدور کے لیے بہترین سرجن اور غیر ملکی ڈاکٹر بلائے گئے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سوالات کا ایک طوفان میرے ذہن میں اٹھ رہا تھا کہ آخر احمد ہے کون؟ کیا وہ کوئی مفرور مجرم ہے جسے یہ لوگ بچانا چاہتے ہیں تاکہ اس سے کوئی راز اگلوا سکیں، یا پھر وہ کوئی اور ہے؟ میں نے کمشنر صاحب کی طرف دیکھا اور ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ صاحب، کیا میرے شوہر نے کوئی جرم کیا ہے؟ آپ سب یہاں موجود ہیں، یہ پولیس افسر یہ سب کیوں ہیں؟ کمشنر صاحب نے نفی میں سر ہلایا اور کچھ کہنے ہی والے تھے کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر کے الفاظ پر ہو۔ ڈاکٹر نے ماسک اتارا اور گہرا سانس لیا۔ ان کے چہرے پر تھکاوٹ اور سنجیدگی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بغیر کمشنر صاحب کی طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا جس کا مطلب تھا کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، جیسے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ میں ابھی تک اپنے کرسی پر بیٹھی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ مجھے خوشی تو تھی کہ احمد بچ گئے ہیں، مگر یہ خوف اور حیرت اس خوشی پر حاوی تھی کہ ایک معمولی سیمنٹ اور بجری ڈھونے والا مزدور کے لیے ریاست کی کیوں حرکت میں آ گئی ہے۔ میں نے اپنی میلی چادر کو مضبوطی سے پکڑا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر اتنے بڑے لوگوں کے حصار کو توڑنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ تبھی میری نظر ایک کونے میں کھڑے ہوئے شخص پر پڑی جو سادہ لباس میں تھا، مگر اس کا روب دبدبا سب سے الگ تھا۔ وہ شاید خفیہ ایجنسی کا کوئی بڑا افسر تھا۔ اس نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور میری طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی
اور وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے میرے چہرے پر کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا۔ اس نے میرے قریب آ کر کہا کہ محترمہ، آپ کو اپنے شوہر پر فخر ہونا چاہیے۔ سلاتے ہوئے پوچھا کہ فخر کیسا؟ فخر، وہ تو ایک غریب مزدور ہے اور ہم بڑے مشکل سے گزارا بسر کرتے ہیں۔ آپ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم نے کوئی قانون توڑا ہے؟ میری آواز میں رونا اور غصہ دونوں شامل تھے۔ وہ شخص مسکرایا اور اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو کہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ اس نے کہا کہ قانون نہیں توڑا، بلکہ قانون کی حفاظت کی ہے۔ آپ ابھی نہیں سمجھیں گی، لیکن وقت آنے پر سب عیاں ہو جائے گا۔ فی الحال آپ بس دعا کریں۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑ گیا۔ میرا دماغ سوالوں کی اماجگاہ بن چکا تھا۔ میں نے ہسپتال کی دیواروں کو دیکھا، جہاں احمد جیسے ہزاروں مریض روزانہ سیڑھیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، مگر آج یہاں کا ذرا ذرا احمد کی سلامتی کے لیے وقف تھا۔ وہ میلے کپڑے، وہ ٹوٹی ہوئی چپل، وہ سوکھی روٹی اور وہ 500 روپے کی دہاڑی، یہ سب میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اور پھر یہ منظر جہاں بڑے بڑے فرعون جیسے افسران عاجزی سے کھڑے تھے۔ دونوں تصویروں میں کوئی بھی جوڑ نہیں تھا۔ یہ سب کچھ ناممکن سا لگ رہا تھا، جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ اور ابھی میری آنکھ کھلے گی تو میں وہی ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر ہوں گی اور احمد مزدوری پر جا رہے ہوں گے۔ میں نے اپنے بازو پر چٹکی کاٹی تو درد ہوا، جس کا مطلب تھا کہ یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت مجھے سب سے زیادہ ڈرا رہی تھی کہ آخر میرے شوہر کے پاس ایسا کیا ہے جو ان لوگوں کو یہاں کھینچ لایا ہے۔ کیا وہ کوئی خزانہ ہے، کوئی راز ہے، یا پھر وہ شخص ہے ہی نہیں جسے میں پچھلے کئی سالوں سے اپنا شوہر سمجھتی آ رہی ہوں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ کر پوچھوں کہ مجھے بتاؤ یہ کیا راز ہے، مگر الفاظ میرے حلق میں پھنس گئے تھے۔ میں بس پھٹی ہوئی آنکھوں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی، جو میرے معمولی شوہر کی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے، اور میرے دل میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، جو اس وقت پوری شدت کے ساتھ میرے وجود کو جھنجھوڑ رہا تھا، اور جس کا جواب مجھے کہیں سے نہیں مل رہا تھا۔ آخر میرے معمولی سے شوہر کے لیے پورا شہر یہاں کیوں امنڈ آیا ہے؟ میرے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور میں اسی کیفیت میں وہاں موجود ہر چیز کو تک کہ شاید کوئی میری الجھن کو سلجھا دے، مگر وہاں موجود ہر شخص کی توجہ آپریشن تھیٹر کے دروازے پر مرکوز تھی، جہاں سرخ بتی جل رہی تھی، جو میرے لیے خطرے کی علامت تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، اور ہر گزرتا لمحہ میری جان نکال رہا تھا۔ ہسپتال کی اس لمبی راہداری میں موت کا سا سکوت طاری تھا، جیسے صرف پولیس والوں کے وائرلیس سیٹ سے آنے والی کھڑکھڑاہٹ توڑ رہی تھی۔ میرے کانوں میں ابھی تک اپنے پڑوسن کے تانے گونج رہے تھے، اور میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں نے احمد کو آج کا کام پر نہ جانے دیا ہوتا تو شاید یہ نوبت ہی نہ آتی۔ میں اپنی میلی چادر کو بار بار درست کر رہی تھی، کیونکہ ان بڑے بڑے افسروں اور امیر کبیر لوگوں کے درمیان میں خود کو بہت حقیر محسوس کر رہی تھی۔ وہاں موجود افسران کے چمکتے ہوئے جوتے اور استری شدہ وردیاں میری غربت کا مذاق اڑا رہی تھی، اور میں ننگے پاؤں فرش پر سکڑی بیٹھی تھی۔ وہاں موجود افسران کے آپس میں ہونے والے سرگوشیاں مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر ان کے چہروں کے تاثرات بتا رہے تھے کہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ مجھے رک رک کر یہ خیال آ رہا تھا کہ شاید احمد نے انجانے میں کوئی بہت بڑا نقصان کر دیا، جس کی تلافی کے لیے یہ لوگ یہاں جمع ہیں، اور جیسے ہی وہ ہوش میں آئیں گے یہ انہیں ہتھکڑیاں لگا کر لے جائیں گے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں ایسے نہیں ہونے دوں گی۔ میں ان کے پیروں میں گر جاؤں گی، منتیں کروں گی کہ میرے شوہر کو معاف کر دو، وہ بہت سیدھے سادے انسان ہیں، ان سے غلطی ہو گئی ہوگی۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ تقدیر میرا سادہ لوح ہونے پر ہنس رہی ہے، اور حقیقت وہ نہیں جو میں سوچ رہی ہوں،
بلکہ حقیقت تو کچھ اور ہی ہے جو میری سمجھ اور گمان سے بھی بالاتر ہے۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر کے دروازے پر لگی سرخ بتی بجھ گئی اور سبز بتی روشن ہو گئی، جس کا مطلب تھا کہ عمل جراحی مکمل ہو چکا ہے۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے ایک ساتھ سکھ کا سانس لیا اور ان کے چہروں پر پھیلی ہوئی تشویش کی جگہ اطمینان نے لے لی ہے۔ آپریشن تھیٹر کا بھاری دروازہ کھلا اور وہی سینئر ڈاکٹر باہر نکلے، جن کے لباس پر اب بھی خون کے کچھ دھبے نمایاں تھے، مگر اب ان کے چہرے پر تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ ایک فاتحانہ مسکراہٹ بھی تھی۔ انہوں نے ماسک اتار کر اپنے ہاتھ میں پکڑا اور سامنے کھڑے پولیس کمشنر کی طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا جیسے کہہ رہے ہوں کہ سب ٹھیک ہے۔ کمشنر صاحب نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر کا ہاتھ تھاما اور انہیں مبارکباد دی، اور پھر وہ میری طرف مڑے۔ ان کی آنکھوں میں اب اجنبیت نہیں تھی جو پہلے تھی، بلکہ اب ان کی نظروں میں ایک عجیب سی عقیدت اور احترام امنڈ آیا تھا جو میرے لیے بالکل نیا اور ناقابل فہم تھا۔ وہ میرے قریب آئے اور نہایت نرم لہجے میں بولے کہ بیٹی، اللہ کا بہت شکر ہے کہ آپریشن کامیاب رہا اور وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کمال کر دیا اور قوم کی دعائیں رنگ لائی ہیں۔ یہ سب سن کر میرے آنسو جو بڑی مشکل سے رکے ہوئے تھے دوبارہ بہہ نکلے اور میں نے لرزتی ہوئی آواز میں اللہ کا شکر ادا کیا، مگر میرے دل کا بوجھ ابھی تک ہلکا نہیں ہوا تھا، کیونکہ سوال ابھی بھی وہی تھا کہ قوم کی دعائیں کیوں؟ میں نے ہمت کر کے کمشنر صاحب سے پوچھا کہ صاحب، آپ لوگ کون ہیں اور میرے شوہر کے لیے قوم دعا کیوں کرے گی؟ وہ تو ایک غریب مزدور ہے جو سارا دن مٹی ڈھوتے ہیں اور شام کو بمشکل 500 روپے کما کر لاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یا آپ کسی اور مریض کو میرا شوہر سمجھ رہے ہیں۔ میری بات سن کر وہاں تمام موجود افسران کے چہروں پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، اور وہ سب ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے، جیسے وہ فیصلہ کر رہے ہوں کہ آپ مجھے حقیقت بتا دینی چاہیے یا نہیں۔ کمشنر صاحب نے گہرا سانس لیا اور ایک طرف اشارہ کیا جہاں ایک اور وردی والا افسر کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک پلاسٹک کی تھیلی تھی۔ وہ افسر احترام کے ساتھ آگے بڑھا اور تھیلی میرے ہاتھوں میں تھما دی، اور تھیلی بظاہر بہت معمولی سی تھی، مگر اس کا وزن میرے دل کے بوجھ سے زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ افسر نے کہا کہ محترمہ، یہ آپ کے شوہر کا سامان ہے، حادثے کے وقت ان کے پاس تھا، اب اسے سنبھال لیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تھیلی پکڑی اور اسے کھولنے لگی، مگر ذہن میں وہی پرانی تصویر تھی کہ اس میں احمد کی میلی قمیض ہوگی، ان کا ٹوٹا ہوا موبائل ہوگا اور وہ اوزار ہوں گے جن سے وہ کام کرتے تھے۔ مگر جب میں نے تھیلی کھولی اور اس کے اندر جھانکا تو میرا دماغ چکرا گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس تھیلی میں وہ میلی قمیض نہیں تھی جو وہ صبح پہن کر گئے تھے، بلکہ اس میں ایک جدید قسم کے پستول رکھا ہوا تھا جس کی نالی چمک رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک عجیب سا کالا آلہ تھا جس پر چھوٹی چھوٹی بتیاں لگی ہوئی تھی اور جو شاید بات کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ سب سے بڑھ کر وہاں ایک چمڑے کا بٹوا تھا جو احمد کے اس پرانے پھٹے ہوئے بٹوے سے بالکل مختلف تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ بٹوا نکالا اور اسے کھولا تو اس میں سے ایک شناختی کارڈ برآمد ہوا جس پر تصویر تو احمد کی ہی تھی، مگر وہ حلیہ نہیں تھا جو میں روز دیکھتی تھی۔ تصویر میں وہ ایک باوقار وردی میں ملبوس، ان کے کندھوں پر ستارے چمک رہے تھے اور ان کے چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی اور رعب تھا جو میں نے کبھی ان میں نہیں دیکھا تھا۔ کارڈ پر لکھا ہوا نام احمد نہیں تھا بلکہ کچھ اور تھا، اور عہدہ بھی مزدور کا نہیں تھا۔ میرا سر چکرانے لگا اور میں گرنے ہی والی تھی کہ پاس کھڑی لیڈی ڈاکٹر نے مجھے سہارا دیا۔ مجھے لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں یا شاید میرا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ میں نے وہ کارڈ کمشنر صاحب کی طرف بڑھایا اور پاگلوں کی طرح چیخ کر کہا، یہ کیا ہے؟ یہ کس کا سامان ہے؟ یہ میرے احمد کا نہیں ہو سکتا، وہ تو مزدور ہے، وہ تو غریب ہے، اس کے پاس یہ بندوق کارڈ کہاں سے آیا؟ بتاؤ مجھے، یہ کیا مذاق ہے میرے ساتھ؟ کمشنر صاحب نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی، یہ کوئی مذاق نہیں، یہی حقیقت ہے جسے آج تک چھپایا گیا تھا۔
کہ آپ کا شوہر 500 روپے کا مزدور ہے، مگر دراصل وہ اس مٹی کا قرض چکا رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے وہ اکثر راتوں کو غائب رہتے تھے، وہ دنوں تک خاموش رہتے تھے۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہ بے روزگار تھے یا پریشان تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑے پر تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس شہر میں دہشت گردوں کا ایک بہت بڑا گروہ چھپا ہوا تھا جو مزدوروں کے بھیس میں رہتا تھا اور شہر کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ ان تک پہنچنا کسی عام پولیس والے کا یا افسر کے بس کی بات نہیں تھی۔ کیونکہ وہ بہت ہوشیار تھے، اس لیے محکمہ نے اپنے سب سے بہترین اور بہادر افسر کا انتخاب کیا جو آپ کے شوہر ہیں۔ انہوں نے اپنی پہچان مٹائی، اپنی وردی اتاری اور ان دہشت گردوں کے درمیان جا کر رہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے وہ میلی قمیض اس لیے پہنی تاکہ دشمن کو شک نہ ہو۔ انہوں نے بھوک کاٹی، تانے سہے اور غربت کی زندگی گزاری تاکہ اس شہر کے لاکھوں لوگ چین کی نیند سو سکیں۔ وہ جو روزانہ 500 روپے لاتے تھے، وہ ان کی محنت کی کمائی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک اداکاری تھی جو وہ اس کے لیے کر رہے تھے تاکہ آپ کو اور محلے والوں کو یقین رہے کہ وہ ایک عام مزدور ہے، جبکہ اصل میں وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کمشنر صاحب کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بیٹی، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا شوہر کس قدر بہادر انسان ہے۔ جس علاقے میں پولیس جانے سے گھبراتی تھی، وہاں آپ کا شوہر اکیلا رہا۔ اس نے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، ان کا اعتماد جیتا اور پل پل کی خبر ہم تک پہنچائی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ موت کے منہ سے واپس آئے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ آج ان کا مشن مکمل ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس پورے گروہ کو پکڑوا دیا ہے، لیکن آخری حملے میں ان پر حملہ ہوا جیسے دنیا حادثہ سمجھ رہی ہے، مگر یہ ان کی بہادری کا تمغہ ہے۔ یہ سن کر میں پتھر کی مورتی بن گئی۔ وہ تمام لمحات میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے، جب میں انہیں کوستی تھی، جب میں انہیں تانے دیتی تھی کہ تم کچھ کماتے کیوں نہیں ہو، اور وہ صرف مسکرا کر خاموش ہو جاتے تھے۔ مجھے وہ سرد رات یاد آئی جب ہمارے پاس اوڑھنے کو کمبل نہیں تھا اور میں ٹھٹھرا رہی تھی، مگر احمد پرسکون سو رہے تھے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ ٹریننگ کا حصہ تھا۔ وہ ہر مشکل حالات میں جینا جانتے تھے۔ وہ چاہتے تو مجھے سب کچھ بتا سکتے تھے، وہ چاہتے تو عیش و عشرت کی زندگی دے سکتے تھے، بنگلہ، گاڑی، نوکر چاکر، سب کچھ ان کے قدموں میں ہوتا، مگر انہوں نے فرض کو ترجیح دی۔ انہوں نے میری ناراضگی سہی، محلے والوں کی ذلت برداشت کی، صرف اس لیے کہ ان کی اصلیت ظاہر نہ ہو جائے اور مشن ناکام نہ ہو جائے۔ مجھے ان کے جوتوں کے سوراخ یاد آئے جو دراصل ان کے سفر کی گواہی تھے۔ مجھے ان کی وہ بھوک یاد آئی جو انہوں نے میرے ساتھ کاٹی، حالانکہ وہ بادشاہوں جیسی زندگی گزار سکتے تھے۔ مجھے اپنے آپ پر اور اپنی چھوٹی سوچ پر شرمندگی ہونے لگی، اور ساتھ ہی ایک ایسا فخر محسوس ہوا جس نے میرا سر آسمان تک بلند کر دیا۔ میں نے اس شناختی کارڈ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر یہ آنسو غم کے نہیں تھے، بلکہ اس احساس کے تھے کہ میں کسی عظیم انسان کے ساتھ رہ رہی تھی جسے میں نے کبھی پہچانا ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو اب تک خاموش کھڑے تھے آگے بڑھے اور انہوں نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو میری زندگی کا کل اثاثہ بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ محترمہ، آپ اپنے آنسو پونجھ لیں، کیونکہ رونے کا مقام نہیں ہے بلکہ فخر کا مقام ہے۔ آپ کا شوہر وہ گمنام ہیرو ہے جس نے اپنی پہچان کھو کر اس ملک کو بچایا ہے۔ آپ کو لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ آپ کو تانے دیتے تھے، نہ کہ تمہارا شوہر 500 کماتا ہے، تو آج پوری دنیا کو بتا دیں کہ ان کی قیمت پیسوں میں نہیں لگائی جا سکتی، وہ انمول ہیں۔ اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پورا محکمہ، پورا حکومت اور پورا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب آپ اکیلی نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کا شوہر لاوارث ہے۔ کمشنر صاحب نے سب کو ہٹنے کا اشارہ کیا اور مجھے شیشے کی دیوار کے قریب لے گئے جہاں سے میں اندر دیکھ سکتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ احمد بستر پر لیٹے ہیں، ان کے جسم پر نشان بندھے ہیں، ان کے جسم پر پٹیاں بندھی ہیں،
اور کئی مشینیں لگی ہیں، لیکن ان کے چہرے پر وہی سکون تھا جو میں روز صبح دیکھتی تھی، مگر آج اس سکون کا مطلب کچھ اور تھا۔ یہ فرض پورا کرنے کا سکون تھا۔ میں نے شیشے پر اپنا ہاتھ رکھا اور محسوس کیا کہ جیسے وہ ابھی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں ان سے معافی مانگی اور مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تمہیں ایک عام مزدور سمجھا، میں نے تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھا، میں تمہاری عظیم مقصد کو نہ جان سکی، لیکن آج میں عہد کرتی ہوں کہ اب میں تمہاری کمزوری نہیں بلکہ طاقت بنوں گی۔ اب کوئی مجھے تمہاری میلی قمیض کا تانا نہیں دے سکے گا، کیونکہ اب میں جان گئی ہوں کہ اس میلی قمیض کے پیچھے ایک فولادی وردی چھپی ہے، اور میرا شوہر کوئی معمولی مزدور نہیں بلکہ وہ اس ملک کا سب سے بڑا محافظ اور خفیہ ایجنسی کا سب سے نڈر کمانڈر ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا وہ خاموشی مجھے کاٹتی تھی، دراصل ایک طوفان کو روکے ہوئے تھی، اور وہ میلے کپڑے دراصل ایک ایسی وردی تھی جسے پہننے کا حوصلہ ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور سر اٹھا کر ان افسران کی طرف دیکھا جو اب مجھے سلوٹ کر رہے تھے، اور مجھے لگا کہ یہ سلوٹ مجھے نہیں بلکہ میرے شوہر کی اس قربانی کو ہے جو انہوں نے گمنامی کی اندھیروں میں دی۔